میرا نام محمد سرفراز بن ذوالفقار علی اتاری ہے. میرا تعلق لاہور سے ہے. الحمدللہ 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے فیضان مدینہ حاضر ہوا ہوں. محمد طلحہ اتاری، جامعۃ المدینہ پینسرا فیضان مدینہ سے. میں گجرانوالا سے آیا ہوں 1 ماہ کا اعتکاف کے لیے. کہاں سے آئے آپ؟ کراچی سے آیا ہوں. میں ملتان سے. پنجاب کالونی کلفٹن. کراچی. میرا نام محمد رحیم ہے اور میں بلوچستان ڈیرہ لہر سے آیا ہوں. آج فجر کی نماز کے بعد ماشاءاللہ امیر رسول نے ماشاءاللہ بیان فرمایا اور یہ فرمایا کہ جب وضو کریں پھر وضو کے شروع میں بسم اللہ والحمدللہ پڑھیں، کیونکہ جب بسم اللہ والحمدللہ پڑھیں گے تو جب تک وضو رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. ماشاءاللہ یہاں پہ ڈیلی بیس پہ نگران شورا بہت ہی معلوماتی اور بہت ہی اہم موضوع لے کر تشریف لاتے ہیں فجر کے بعد، اور لوگوں کو بہت اچھی انداز میں جو ہے وہ گائیڈ کر رہے ہیں. بہت اچھے بیانات ان کے چل رہے ہیں. فجر کی نماز کے بعد الحمدللہ روزانہ باقاعدگی سے نگران شورا حاجی عمران اتاری ان کا بیان ہوتا ہے. اتنا پر تاثیر، اتنا پر صلاحیت، اتنے پر وقار شخصیت کا جب بیان ہوتا ہے تو وہ تاثیر کے تیر بن کر دل میں پیوست ہو جاتے ہیں. کس قدر انہوں نے حیا کے متعلق آج بیان کیا تو الحمدللہ عزوجل پکی نیت بن گئی. الحمدللہ عزوجل اپنی نگاہ کی حفاظت کریں گے. اس کے بعد الحمدللہ عزوجل پیر و مرشد امیر السنت کی آمد بھی، ان کی زیارت کا بھی سلسلہ جاری رہا. انہوں نے کچھ مدنی پھول بھی عنایت فرمائے وضو کے متعلق کہ وضو کس طرح کیا جائے، اور وضو کی سنتیں بیان فرمائی کہ وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ پڑھنا یہ سنت ہے، اور وضو کے دوران ہر وضو کو دھوتے ہوئے یا قادر پڑھے گے تو انشاءاللہ عز و جل دشمن کو سے اغوا کی بھی حفاظت ہوگی. بابا جانی کا جب دیدار کرتے ہیں تو دل کو ایسے جیسے ٹھنڈک پہنچتی ہے. ماشاءاللہ بہت سکون ملتا ہے. بابا جانی کی باتیں، بابا جانی کا مسکرانا، ہر چیز جو نا دل کو سکون دیتی ہے. پہلے تو گھومنے پھرنے میں رمضان میں جاتے تھے، ابھی تو فرسٹ ٹائم اعتکاف میں بیٹھے ماشاءاللہ سے. تو یہاں پہ بہت ساری دین کے بارے میں باتیں سیکھنے کو ملی. صحیح طریقے سے قرآن شریف پڑھنے کا موقع مل رہا ہے یہاں پہ، اور نماز صحیح طریقے سے سیکھنے کا موقع مل رہا ہے الحمدللہ. پہلے بھی رمضان ایسے گزارتے تھے؟ پہلے روڈ پہ تفریح کرتے تھے، روزے بھی کبھی کبھی رکھتے تھے، کبھی نہیں رکھتے تھے، تراویح بھی نہیں پڑھتے تھے. ادھر تو ماشاءاللہ باپا کا لاکھ لاکھ احسان ہے، روزے رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، بیان باپا کے سن رہے ہیں. مدینہ مدینہ نماز پہلے نہیں صحیح پڑھ پاتے تھے، ابھی نماز پڑھ رہے ہیں، جو احکام ہے ان کے طریقے سے ادا کر رہے. صحیح ہے. اور تکبیراً پہلے کچھ بھی نہیں آتا تھا، ابھی ادھر بہت کچھ سیکھے ہم. امیر علیہ سنت کی محبت میں ہم یہاں پہ تشریف لے آئے. یہاں الحمدللہ پورا مدینہ مدینہ ماحول ہے. نماز کے شرائط، نماز کے فرائض، وضو کے فرائض اور غسل وغیرہ ہر چیز الحمدللہ سیکھی، سنت آداب سیکھ رہے ہیں. میں یہاں پہ آیا ہوں، میرے دل میں یہ چینجنگ آیا. میں پہلے داڑھی نہیں رکھتا تھا، پھر میں نے ابھی نیت کیا کہ میں 1 مٹھی برابر رکھوں گا اور امامہ شریف باندھوں گا. وہ بھی خریدا ہوں اور سیری سے اسٹارٹ کروں گا باندھنا. فیضان مدینہ اس کا نام ہے. یہاں پہ آنے سے مدینہ کا فیضان ملتا ہے اور ایک ہی الگ فیلنگ ہوتی ہے. یعنی بندہ چینجنگ لاتا ہے جب آنے کے بعد یہاں پہ اپنی کچھ بننے کو دل کرتا ہے، یعنی کہ مبلغ، عالم دین. الحمدللہ یہاں پہ 1 ماہ کے لیے آیا ہوا ہوں. اللہ کا جتنا شکر ادا کرو بہت کم ہے. سوز ملتا ہے، رونے کو ملتا ہے. جب ہم روئیں گے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے تو سب کچھ ہی ملے گا. مرشد کے در پہ آیا، مرشد کا دیدار ہوتا ہے. الحمدللہ بہت بار جو ہے نا سعادت مل چکی ہے، بہت پاس بیٹھنے کی بھی. جتنا شکر ادا کریں بہت کم ہے. میں جب پہلی بار آیا تھا نا تب سے لے کے اب تک 2 سال جب اعتکاف نہیں ہوا تھا تو میں رمضان میں بہت روتا تھا. اور مجھے غم رمضان کا تحفہ جو ہے نا مجھے یہاں سے ملا ہے. اب غم مدینہ ہے. اللہ تعالیٰ وہ حسرت بھی پوری کر دے. اگر دیکھا جائے تو زندگی یہیں کی ہے. باہر جائیں گے تو وہی فساد، افراتفری، یعنی کہ فساد والی زندگی. آخرت کی فکر کرنی ہے تو ہمیں یہیں مرشد کے دامن سے جو ہے نا اپنے آپ کو جوڑ لینا چاہیے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو سکے.